آج خان صاحب کی جو زوجہ ہے ان کا جو کیس لگا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج عدت کے دوران نکاح کیس جس میں خان صاحب اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گئی تھیں، اس میں آج اپیلیں جو دائر کی تھیں ان میں آج سماعت ہے، اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں پر رضوان عباسی آج پھر نہیں آتے تو عدالت سزا سسپینڈ کر رہی ہے، اور اگر سزا معطل ہوتی ہے تو بشرا بی بی صاحبہ صرف ایک کیس میں اس وقت گرفتار ہیں، وہ ہے یہی عدت والا کیس، اور ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ کوئی نیا کیس یا کوئی ایسی چیز نئی نہ بنا دیں یا نہ ڈال دیں، لیکن آج پوری امید ہے کہ ان کی رہائی کی حد تک جو ہے آج معاملہ جو ہے وہ آج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کی اگر میں اپڈیٹ دوں تو یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس ہفتے میں کل اور پرسوں دونوں کیسز لگے ہوئے ہیں، کل سائفر کیس ہے اور پرسوں القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ سائفر کیس میں سزا سسپینڈ ہوتی ہے، اور القادر میں اگر خان صاحب کی جو ہے وہ بیل ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسا کیس نہیں بچتا جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہو، خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، لیکن ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے۔ قوم کو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی اچھے کی ان سے امید رکھیں، کیونکہ جیسے جھوٹے کیسز میں خان صاحب کو اندر ڈالا گیا ہے تو ان سے کوئی اچھی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کریں۔ آج لاہور میں 3 پری ریسٹ بیلز جو ہیں ان میں آج سماعت ہے، جہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی جو ہے وہ عدالت کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی نہیں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 6 دن کے اندر یہ تینوں بیلز ڈیسائیڈ کی جائیں، لیکن اس کے باوجود کیسز لٹکائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل آج تک نہیں دیا گیا، ہمارے کسی ورکر کو، کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو، پی ٹی آئی کو کسی جگہ کے اوپر انصاف نہیں دیا گیا۔ تو 6 ججز کا جو خط ہے وہ بڑا اہم ہے، انہوں نے جو ساری باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، ججز کو تھریٹ کرتی ہیں، کس طرح انہیں اغوا کیا جاتا ہے، ان کے بینوئی کو کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ تو آج یہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے جہاں پر عدلیہ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ملک میں انصاف دینا چاہیے۔ تو یہی کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں۔ جی وکلا تحریک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ود ان پی ٹی آئی بڑی تنقید کی جاتی ہے، یا سننے میں آتا ہے کہ حامد خان صاحب ایکٹیو نہیں ہیں وکلا تحریک کو لے کے۔ جہاں قاضی فائز صاحب کی بات آتی ہے تو حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہمارے کیسز سن سکتے ہیں، لیکن مروت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وکلا تحریک کو لے کے بھی ایسے ہی متضاد بیانات آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر قاضی فائز صاحب کا رول دیکھیں نا جی، تو پورے اس سینیریو کے اندر بلے کا نشان لینے کا معاملہ ہو، ہماری مخصوص نشستیں لینے کا معاملہ ہو، یا انصاف نہ دینے کا معاملہ ہو، دھاندلی کے حوالے سے جو فارم 45 کے مطابق ہار گئے تھے لوگ، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینے کا معاملہ ہو، یا 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کے حوالے سے معاملہ ہو، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ قاضی فائز صاحب نے ہر جگہ کے اوپر بالکل لاپرواہی کی ہے اور ہمیں انصاف نہیں دیا۔ تو ہم بالکل یہ ان کا جو شیر افضل صاحب کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کسی صورت جو ہے ہم جو ہے ان کے استعفے سے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹے، اور ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ جو انصاف جج نہ دے سکے تو پھر اسے اس منصب کے اوپر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہے جلسے جلوس ریلیوں کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 21 کے بعد پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے شیڈول آ رہا ہے، 29 کے بعد پورے پاکستان میں آ رہا ہے۔ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب کی رہائی، ہمارے ورکرز کی رہائی، عوام کے مینڈیٹ جو چھینا گیا ہے اس کی واپسی، اور یہ جو لا قانونیت ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، تب تک یہ جاری رہے گا۔ وکلا تحریک کی اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے حامد خان صاحب کے حوالے سے جو آپ کے دل کو بڑا آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ لازمی اس کے اوپر کمنٹ کریں، تو بالکل میں نے اس وقت بھی جو ٹویٹ کیا تھا اسی حوالے سے کیا تھا کہ حامد خان صاحب یہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، ملک کے اندر رول آف لا کا معاملہ ہے، جہاں پر 6 ججز انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پورے وکلا جتنی بھی کمیونٹی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے کسی وکیل کا تعلق ہو، نون لیگ سے ہو، تو اس وقت تمام وکلا کو عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حامد خان صاحب کیونکہ ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، وہ دوسرے گروپ کے ساتھ بھی مشاورت کر کے اور اوورآل پورے ملک میں تحریک چلائیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ڈیفینیٹلی
یہ صرف کسی ایک باڈی کی طرف سے کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ایک ILF کوئی ونگ ہو یا PMLN کا جو ہے کوئی لائر ونگ ہو وہ سٹارٹ کرے، بلکہ یہ اوور آل پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ اور یہاں پر ان سب کو جماعتوں سے ہٹ کے اس وقت عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے، وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سو کالڈ حکومتیں دی گئی ہیں، سو کالڈ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، سو کالڈ وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہے جو خود اپنے حلقے ہار چکے ہیں، تو وہ کسی صورت نہیں اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ عدلیہ کے حق میں کوئی بات کی جائے یا عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، بلکہ جو انہیں سہولت ملی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اپنی ٹک ٹاکیں جاری رکھیں گے۔ دو گروپ ہیں